میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ فائنل سیمسٹر نے پروفیسر نے مجھے فیل کر دیا۔ جب میں ان کے پاس آفس میں گئی تو انہوں نے کہا کہ تم پاس تو ہو جاؤ گی لیکن اس کے بدلے تمہیں… میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ یہ بات آج سے 6 سال پہلے کی ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی اور سبھی ٹیچرز کی فیورٹ بھی ہوا کرتی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں میرے جیسا کوئی بھی نہیں تھا، چاہے کوئی جونیئر ہو یا سینئر۔ سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ لیکن میں بات سبھی سے کر لیا کرتی تھی، لیکن لفٹ کسی کو بھی نہیں کرواتی تھی۔ اس لیے نہ تو میرے بارے میں کوئی سیریس ہوتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو لے کر سوچا کرتی تھی۔ 4 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب فائنل سیمسٹر آیا میں نے سارے سبجیکٹ میں اے گریڈ حاصل کیا ہوا تھا۔ لیکن یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے جنہوں نے مجھے فیل کر دیا۔ فیل کرنے کے بعد انہوں نے رزلٹ ابھی اپلوڈ نہیں کیا تھا، مجھے پہلے ہی معلومات مل گئی تھی۔ اس لیے میں بات کرنے ان کے آفس میں چلی گئی تھی۔ آفس میں جانے کے بعد میرے ساتھ جو ہوا وہ سننے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے بابا زمیندار ہیں۔ ہماری زمینیں اچھی خاصی ہیں جن میں ہمارے گھر کا گزارا بڑے اچھے سے ہو رہا ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم بہن بھائی ہی گھر میں ہوا کرتے تھے۔ بابا صبح صبح زمینوں پر چلے جایا کرتے تھے اور شام کو ہی واپس گھر آتے تھے۔ میں نے جب ایف ایس سی کمپلیٹ کر لی تھی تو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے مجھے شہر کو جانا پڑا۔ جب میں ہاسٹل میں آئی تو مجھے طرح طرح کی لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن میں بہت سلجھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے جس طرح کا بھی ماحول ملتا تھا میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتی تھی۔ گھر والے پیسے بھیج دیا کرتے تھے اور میں مہینے میں ایک بار ہی گھر جایا کرتی تھی۔ پھر بابا کے کام کے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ مجھے وہ پیسے آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ اب میں لوگوں کو گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ کچھ لوگ تو بہت اچھے ہوتے تھے جو پیسے ٹائم پر دے دیا کرتے تھے اور کچھ تو بڑے ہی برے ہوتے تھے جو طرح طرح کی خامیاں بھی نکالا کرتے تھے اور میرے اوپر غلط نظر بھی رکھتے تھے۔ اس لیے مجھے اپنی قسمت پر رونا بھی آتا تھا اور اپنی والدہ کی بھی بہت یاد آتی تھی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی انہیں کچھ بھی کرنا پڑتا، مجھے اس طرح دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی تھی تو میں نے یہ ٹیوشن والا کام چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ جس میں میرا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ صبح اسکول جاتے، دوپہر کو ہاسٹل واپس آنے کے بعد میں یونیورسٹی میں کلاسز شام میں لینے آ جایا کرتی تھی۔ پروفیسر نے جب مجھے ایک سبجیکٹ میں فیل کر دیا تھا تو مجھے جب یہ انفارمیشن ملی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ہر سبجیکٹ میں ہر سیمسٹر میں اول آتی رہی ہوں تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے فیل ہو گئی؟ اس پروفیسر کے بارے میں نے پہلے جو کچھ بھی چیزیں سن رکھی تھی کہ جو بھی لڑکی اسے پسند آتی ہے یا خوبصورت لگتی ہے اس کو وہ فیل کر دیتا ہے اور پھر اس کو آفس میں بلا کر انہیں اپنے ساتھ غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو تو اس کی بات مان جائے انہیں پاس کر دیتا ہے اور جو نہ مانے وہ 1 سال پھر سے دھکے کھاتی رہتی ہے۔ اس لیے اب باری میری آ چکی تھی۔ میں جب آفس میں گئی تو سر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہارا پیپر بہت برا ہوا ہے جس کے نتیجے میں تم فیل ہو گئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فیل ہو اور مزید اپنا 1 سال ضائع کرو، لیکن تمہیں اس کے بدلے میرا کوئی کام کرنا ہوگا تاکہ میں ہمدردی کے ناطے تمہیں پاس کر سکوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ سر کائنڈلی آپ مجھے میرا پیپر چیک کروا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں نے غلطی کہاں پر کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیپر تو میں تمہیں دکھا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی، اور جب پیپر میرے سامنے آیا تو میرا پیپر بالکل ٹھیک تھا اور میرے نمبر پورے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان سے بات کی کہ سر میرا پیپر تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ پیپر تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں پاس نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ پورا سیمسٹر میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے کہ جب تم آؤ اور میں اپنے دل میں جو چیز ہے وہ تمہارے سامنے رکھوں اور تمہیں پا سکوں۔ میں نے ان سے کہا کہ سر خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی بھی پاس نہیں کروں گا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی چلی آئی تھی اور ساری رات روتی رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے سر پاس کر دیں۔ پھر میں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ جو سر کہیں گے ایک آدھ بار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر میرا 1 سال بچتا ہے تو میں اگلے دن دوبارہ آفس میں چلی گئی تھی اور جا کر سر سے کہا کہ سر آپ جو بھی کہیں گے میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو مجھے پاس کرنا ہوگا۔ انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم اس بات پر راضی ہو جاؤ۔ اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم اتنی ذہین اور سمجھدار اسی وجہ سے ہو کہ تمہیں اپنے اچھے اور برے کا بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ میں یہ باتیں سن رہی تھی تو میرے اندر سے میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم یہ کس رستے پر چل پڑی ہو۔ میرا دل اور دماغ میں لڑائی چل رہی تھی۔ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ تم غلط کر رہی ہو اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خیر سر نے دروازے کی کنڈی لگائی اور اپنی شرٹ کھولنے لگے۔ شرٹ کھول کر وہ میرے قریب آئے تھے اور مجھے ہاتھ لگانے لگے تھے۔ اتنے میں نے زوردار چیخ مار دی۔ میرے ساری یونیورسٹی کے دوست دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے سر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور پوری یونیورسٹی میں اسی حالت میں ان کے چکر لگوائے تھے، اور یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے ان کو فارغ کر دیا تھا اور میرے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اسے ختم کر کے مجھے اچھے نمبروں میں پاس کیا، اور میری یوں ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ میں اس وقت کو جب بھی سوچتی ہوں کہ اگر میں نے یہ پلان نہ بنایا ہوتا تو میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جانی تھی۔